مگر جیسا اللہ نے نبی سانو عطا فرمایا، آپ جیسا نبیاں چ بھی کوئی نبی نہیں، اور جیسے اللہ نے ساڈے نبی نو صحابی عطا فرمایا، سبحان اللہ، کائنات وچ ایسے صحابی بھی کوئی نہیں، یعنی جان مال اولاد سب کچھ میرے نبی تو نہ قربان کیتا ہے۔ اور ایک خاص موقع پہ بلکہ خود ایک صحابی رسول نے عرض کر بھی دیتی، جنگ بدر کے موقع تھے، جنگ بدر کے موقع پہ میرے پاک نبی نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اہل مکہ ساڈے تے حملہ کرن آ گئے ہیں، جنگ چاہتے ہیں، لڑائی چاہتے ہیں، سانو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اے میرے صحابہ، تسی سب جانتے ہو وہ تعداد وچ بھی زیادہ نے، انہاں کول اسلحہ بھی زیادہ ہے، تلوار نیزے مختلف راشن بھی زیادہ ہے، طاقت دنیاوی لحاظ نال وہ ساڈے نال بہت زیادہ رکھتے ہیں۔ تے میرے صحابہ تہاڈا کی خیال ہے؟ اللہ اکبر، انہیں لوگوں نال لڑن واسطے تیار ہو؟ انہاں دی تلواراں دا سامنا کرن واسطے تیار ہو؟ انہاں دے نیزیاں دا سامنا کرن واسطے تیار ہو؟ اس وقت ایک صحابی کھڑے ہو گئے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فداک امی و ابی یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، ساڈے ماں باپ قربان مدینے دے لاڑیا، اسی کوئی قوم موسیٰ نہیں، ہائے ہائے ہائے، سبحان اسی کوئی اللہ، قوم موسیٰ نہیں، یا رسول اللہ حکم تسی دے دیو، اسی سمندر چھلانگا لگا دیا۔ اللہ اکبر، اے ایمان نبی دے صحابہ، اسی اپنی جاناں قربان کر دئیے، یا رسول اللہ تواڈے اسی اشارے تے منتظر ہاں، تسی اشارہ کرو اسی اپنا سب کوئی قربان کر دیا۔ سبحان اللہ، یعنی یہ جذبہ میرے نبی دے صحابہ دا، تمام صحابی میرے نبی دے شان والے ہیں، مقام والے ہیں، پھر انہیں جو خاص صحابہ بھی درجہ بدرجہ ہے، بے شک، اللہ نے انہوں مرتبے مقام دیتے ہیں۔ ویسے اللہ نے کوئی چیز بھی برابر پیدا نہیں کی تھی، کوئی چیز بھی، جنیاں مخلوقات میرے اللہ نے بنائی ہیں کوئی کو جیاں نہیں، یہ وہ دی قدرت ہے، یہ وہ دی کاریگری کہ اللہ نے درخت بھی کو جائے نہیں بنائے، جانور بھی کو جائے نہیں بنائے، پرندے بھی کو جائے نہیں بنائے، انسان بھی سارے کو جائے نہیں بنائے، ہر چیز کو اللہ نے ایسا منفرد بنایا ہے، یہ وہ دی کاریگری ہے، یہ تھی اسے یاد ہے، یہ وہ دی قدرت ہے، تے صحابہ بھی سارے کو جائے نہیں، اولون والے صحابی اور نے، پھر وسطی والے صحابہ اور نے، پھر آخر والے صحابی اور نے، پھر انہاں صحابہ ہی جو میرے پاک نبی نے 10 چنے نے، تمام صحابہ جو 313 بھی چنے جنہیں بدری صحابی 313 بھی چنے، پھر 313 جو 10 چنے، سبحان اللہ، بولو تھوڑا جا، سبحان اللہ، 10 چنے نے، پھر انہاں 10 جو میرے نبی نے 4 چنے، اللہ اکبر، آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت ابو موسیٰ اشعری، مشکات الترمذی، انہاں دونوں کی حدیث موجود ہے، اور بھی ہوئے گی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صحابی نے، حضور کے بڑے قریبی صحابی نے، حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ اسی ایک باغ وچ بیٹھے سا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سا، باغ کا دروازہ بند سی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما سا، آپ کی موجودگی سی، کسی نے دروازہ کھڑکایا، باہر کسی نے دروازہ کھڑکایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو موسیٰ جاؤ دروازہ بھی کھولو تے جڑا آن والا ہے وہ جنت کی بشارت بھی دے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کمال عقیدہ سے آباد انتہا، کدی کدی میں کہنا
صحابہ دے عقیدے پڑھنا، انہاں دی ہسٹری پڑھنا، انہاں دا کردار پڑھنا، انہاں دی سیرت پڑھنا تے نہیں وہ پکے سنی صحیح ہوندے کیونکہ انہاں دے عقائد اج جویں ساڈے نہیں اج عقائد ذات نبوت تے بالکل نہیں میرے پاک نبی نے آخیا دروازہ کھولو اور جڑا آن والا انہوں جنت کی خوشخبری سنا دے۔ حضرت موسیٰ نے اعتراف نہیں کیتا کہ یا رسول اللہ تو کی پتہ ہے باہر کون کھڑا ہے، اللہ اکبر، دروازے تے مگر کون کھڑا ہے۔ سبحان اللہ، معلوم ہو گیا کہ ایسی عقائد دوست ہے مسلمانوں دے نہیں سن جڑے آتے سن دیوار کے پیچھے دا بھی علم اللہ کوئی نہیں مان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ دا عقیدہ سی فرش دی تہ تو لے کے عرش دیاں بلندیاں تک جو علم ہے اللہ نے انہیں ساڈے نبی نوں عطا کر چھڑیا۔ سبحان اللہ، نبی جان دے سر باہر کون کھڑا ہے، سبحان اللہ، دروازہ کھڑکایا، حضرت موسیٰ شریعت کہ میں دروازہ کھولیا تے سامنے حضرت ابو بکر صدیق، سبحان اللہ، سارے بولو تھوڑا جا، سبحان اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی، میں عرض کی تھی کہ ابو بکر تو مبارک ہوئے نبی نے تو جنتی کہہ چھڑیا۔ آہا، سبحان اللہ، کہ ابو بکر کو جنتی خوشخبری، پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازے سے دستک ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو موسیٰ اٹھو جا کے دروازہ بھی کھولو اور جڑا آن والا ہے وہ جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ سبحان اللہ، جناب حضرت ابو موسیٰ شریف کہتے ہیں کہ میں جا کے دروازہ کھولیا تے سامنے حضرت عمر فاروق، سبحان اللہ، سارے کہہ دے سبحان اللہ، سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ تیسری مرتبہ پھر دستک ہوئی، میرے پاک نبی نے فرمایا دروازہ کھولو اور جڑا آن والا ہے یہ بھی جنت دے دیو۔ سبحان اللہ، حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں میں دروازہ کھولیا تے سامنے حضرت عثمان غنی سبحان رضی اللہ، اللہ تعالی۔ رضی اللہ تعالی، چوتھی مرتبہ دروازے تے پھر دستک ہوئی اور میں دروازہ کھولیا تے سامنے حضرت مولا علی۔ سبحان اللہ، ایک جگہ تے بیٹھ کے ایک باغ وچ میرے نبی نے گویا چاڑے یاراں نوں جنت دے ٹکٹ عطا فرما۔ سبحان اللہ، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، بلکہ میرے پاک نبی نے 10 صحابہ نوں زہر حیاتی وچ جنت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، یہ نیچے ایک اور بھی مسئلہ ثابت ہوا کہ میرا نبی جنت دا مالک ہے۔ یہ سبحان مالک کوئی اختیار ہے نا سبحان اللہ، کہ جنوں چاہے جدوں چاہے عطا کر دے، عطا فرما، اور جنت نبی دی بولو تھوڑا جا، سبحان اللہ، جنت میرے نبی دی، میرے نبی کو اللہ نے اختیار عطا کیتا ہے کہ سونیا جنوں چاہے جدوں چاہے عطا کر دے۔ میرے پاک نبی نے صحابہ چ جنت ونڈی تقسیم کی تھی جنہ چ حضرت ابوبکر اور ایک بار نہیں متعدد بار میرے پاک نبی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت عطا فرمائی۔ تے سنیاں نوں کیڑی لوڑ ہے بے ایمان ہون دی؟ بولو تے صحیح۔ سبحان اللہ، ہاں جی اسی تے منن والے ہاں، بے شک، سنی نبی دی ہر نسبت دا احترام کرنا، جنہیں جنہیں نال میرے نبی دا تعلق ہے یا جن چیز دا تعلق میرے نبی نال ہے اسی انہوں احترام دی نگاہ نال دیندے، او دا احترام کرنا ساڈے تے ضروری ہے۔ آئے آئے او سنی تے کدو نہیں کدو شریف بن سبحان اللہ، اس وجہ تو کہ میرے نبی کی پسند ہے۔ تے پھر ابو بکر دا شان تے کتنا بلند ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نے صحابہ دا مقام کتنا بلند ہے جنہ میرے نبی نے مگر نمازاں پڑھی ہیں۔ آج اس دور کے اندر اور یہ اظہار کی بات ہوتی ہے صاحب تقویٰ پرہیزگار ولی اللہ غوث قطب ابدال انہوں نے مگر کوئی نماز پڑھے تو فکر کرتا رہتا کہ میں حضرت صاحب اگر پڑھی نماز فلاں حضرت صاحب اگر نماز پڑھی پھر انہوں نے ویکھیا بھی پھر میں انہوں نے گفتگو بھی کی تھی پھر میں انہوں نے کوئی بیٹھا بھی رہا حد نہیں ہو گئی کہ اس تو بڑا کائنات پیر بھی کوئی نہیں ہو
تیر تو بڑے مرید بھی کوئی نہیں جیسے نبی نے صحابہ ہے نمازاں پڑھیاں حضور مگر تھا قرآن پڑھے ڈائریکٹ نبی کو بولو تھوڑا قرآن پڑھے ڈائریکٹ نبی کو حج کیتا ہے تو نبی دے نال مل کے کیتا ہے سبحان اللہ نالے سرکار دی زیارت کرتے سن نالے قرآن پڑھتے سبحان اللہ نالے صاحب قرآن دی زیارت نالے قرآن دی تلاوت سبحان اللہ نالے کعبے دی زیارت سبحان اللہ اور نالے کعبے دا طواف نالے نماز پڑھتے ہیں تے او دے مگر جڑا خود نماز نہ بھی آندا ہے یہ امام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں قربان جا یہ بڑی بڑی خوش نصیبی ہے آج کسی نہ کام دے بندے نہ دیکھ کے چبر بندے یقین کرو کسی نہ کام دے اپنا بھی نہیں پتا اور اعتراض کرنا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین دی ذات تے انہاں دے درجے انہاں دے مقام میرے اللہ نے بلند کر چھڑے اتنے اعلیٰ فضیلت عطا فرما چھڑیاں والسابقون الاولون سبحان اللہ قرآن ہے والسابقون الاولون من المهاجرين سبحان اللہ والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه اللہ نے او جنہ تیرے تے کلمہ پڑھ لے تیرے تے ایمان لے آندا جنہ تیرا کلمہ پڑھ لے تیرے غلام بن گئے تیرے مرید بن گئے تیرے صحابی بن گئے جنہ تیرے واسطے اپنے مکان قربان کر چھڑے جنہ اپنا وطن قربان کیتا ہے اپنے رشتے دار قبیلے چھڈے نے سونیا تیرے نال ہجرت کر کے ٹر گئے نے والسابقون الاولون جڑے ایمان لیان وچ بھی سبقت لے گئے نے پھر نہ ہجرت کیتی ہے اللہ پیارا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ او میرے تے راضی میں انہاں تے راضی میں انہاں تے راضی او میرے تے راضی ہو گئے دو علی یہ تے ہو نہیں سکتا بھی ایک طرف اللہ دا میں راضی انہاں کردار دیکھ کے راضی سبحان بولے اللہ تو سردی تے ہے پر کوئی گل نہیں اونچی بول میں انہاں دا کردار دیکھ کے راضی سبحان میں انہاں دیاں جان دیاں قربانیاں دینا دیکھ کے راضی مال انہاں دا قربان کرنا دیکھ کے راضی ہاتھوں بھی میں انہاں دیاں اولاداں قربان کرنیاں یہ دیکھ کے میں انہاں تے راضی مطلب قربان کرنا دیکھ کے میں انہاں تے راضی نبی تو اپنا سب کچھ قربان کرنا دیکھ کے اللہ پیارا میں انہاں تے راضی ہو گیا تے راضی ہو کے انہاں نوں میں ایسے انعام عطا کیتے نے وہ بھی میرے تے راضی سبحان اللہ وہ بھی میرے تے راضی ہو گئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ نالا صحابہ تے راضی تے صحابہ اللہ تے راضی بولو کوئی آج 15 صدیاں تو بعد کوئی نہیں راضی ہوتا اونی مرضی میں فتویٰ نہیں لاتا اللہ کو ہدایت عطا کرے محترم رب بھی ہونا تے راضی ہے رب دا رسول بھی راضی ہے پھر انہاں صحابہ چوں ایک اور صحابی ہے جڑا یار غار ہے سبحان اللہ جڑا یار غار بھی ہے یار مدار بھی ہے اللہ جدا نام ابو بکر ہے اور لقب نبی عطا کیتا ہے صدیق ہاتھوں میں یہ ابو بکر صدیق جنہی صحابیت کا اعلان میرا اللہ پہ کرتا ہے پڑھو قرآن یا غارے یا یارے میرے نبی دے چہرے دی تلاوت پہ کر دینے ابو بکر ذہن پر
کہہ دو سبحان اللہ اتنی اونچی کہو کہ تھوڑی ٹھنڈ لے جانا آدھا بعد اونچی بولیا تھوڑا جا حضرت محترم ثانی یسنین اذ ہما فی الغار اور صدیق اکبر نے جان رہے ہو مبارک کے دونوں حضرت ابو بکر نے اللہ اعلان کا کرتا ہے ثانی یسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن اذ یقول لصاحبہ میرا نبی پیادا ہے او میرے صحابی ہاتھ ہوگی اے میرے صحابی غم نہ کر اللہ ساڑے نال اچھی کہہ رہے ہو اے میرے صحابی جن نبی آپ آدھا پیا قرآن میرا نبی پیادا ہے میرے صحابی غم نہ تحزن غم نہ کر اللہ ساڑے نال حضرت ابو بکر صدیق کو تسلیاں کا نبی دے اندر غار ثور دے اندر مکھ نبی دا پہ ابو بکر دے اندر یار دی زیادت پہ کر دے تنہائی دے اندر اے موقع کسے اور نصیب نہیں ہویا کود ابو بکر دیئے چیرا بتو آئے ابو بکر دی درینہ خاشے النظرو الى وجہ رسول اللہ چیرا تیرا یوے آنکھ میری یوے بولو تھوڑا جا نہیں بولو نا تھوڑا جا چیرا تیرا یوے آنکھ میری یوے سونیا تو بیٹھا رہے میں بیٹھا رہا جی کر دے سونیا ہر ویلے تینو کول بیٹھا کہ میں تکدا جی کر دے سونیا مل کے پڑھ لو جی کر دے سونیا ہر باز بلند جی کر دے سونیا تینو کول بیٹھا کہ میں تکدا لو لو میرا اکھیاں ہوئے لو لو میرا اکھیاں ہوئے محتاج نہ کسے اکھدا رواں النظر الى وجہ رسول اللہ میں سونیا تینو ویکھدا رہوں کدی خواہش ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا انتہائی مضبوط عقیدہ جناب ابو بکر دا او یارے گھر مصطفیٰ بھی ہے جانشین مصطفیٰ بھی ہے خلیفہ اول بھی ہے امیر المومنین بھی ہے سبحان اللہ جنہوں ایک گل چنگی لگی بولنا تو سبحان بولنا تے اسے رضا سنیو اے جڑا ابو بکر تو لے کے بلال حبشی تک بلال حبشی تو لے کے سلیمان فارسی تک سلیمان فارسی تو لے کے اب ایسے کرنی تک بولو بولو تھوڑا جا اب ایسے کرنی تو لے کے داتا لی اجمیری تک داتا لی اجمیری تو لے کے مہر علی تک سنی ساریاں نو سلام کرنا اہل بیت دیاں شاناں بلند نے ساریاں نالوں اچھی بولو تھوڑا جا اہل بیت دیاں شاناں ساریاں نالوں بلند نہیں سید خون رسول یہ مڑ کسے ٹائم بیان کراں گا ثانی یسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن اللہ ساڑے نال آدھو گئی حضرت بکر صدیق دا عقیدہ آدھنے گھر میں اللہ تعالیٰ دا رسول چھڑ کے آیا اللہ ثابت ہو گیا سنیاں عقیدہ گھر اللہ تعالیٰ دا رسول
چھڑ کے آیا باقی سب کچھ لے کے آیا سب کچھ نبی تو قربان کیتا ہے عقیدہ جو آنا ہے حیاتی دا سنیا نبی حیاتی دا ایک کوئی معیار ہونا چاہیے اے موڑ اے ایک کوئی حیاتی دا معیار ہونا مل کے پڑھ لو ایک کوئی حیاتی دا معیار ہونا ایک کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے کی اللہ دے حبیب نال پیار مل کے پڑھ لو اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال سانو نثار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے ایک کوئی حیاتی دا میرے کو بھی کچھ ہے ایک کوئی حیاتی دا پیار ہونا بابا دے بولا ایک کوئی حیاتی دا پیار ہونا چاہیے ہر صحابی میرے نبی تو سب کچھ قربان کی صحابی جیتے سے لفظ صحابی آگی سارے نبی ورگا نبی کوئی نہیں تے سارے نبی دے صحابہ ورگے کوئی صحابی جنہ سب اول تے ابو بکر سب اول تے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی معراج کو واپس آئے دو معراج کو تشریف لے آئے اور یہ کوئی چھوٹا جا واقعہ نہیں معراج کو واپس آ کے میرے نبی نے جو اعلان فرمایا آپ نے فرمایا میں تو ربی کی آسان سنت میں رب کو صرف دیا کرنا دیکھ لیا حضور نے اعلان فرمایا کون بندے مکہ جیسا منکرین میرے نبی نے منکر تے بڑے بڑے تگڑے منکر پاکستان کے ڈنڈا منکری کوئی نہیں اور جتنے بڑے بڑے منکر اس ویلے موجود تھا میرے پاک نبی نے حتیم اور کعبے کے درمیان کھڑے ہو کے اعلان فرمایا ہے رہ تو ربی فی آسان سورا اے بڑی اونچی جا ہوتے یہ سبستی بارے میں بہت امان ہے پاڑا بڑا لے جائے بغیر ہیٹر تو اونچی آگو میرے پاک نبی نے اعلان فرمایا لوگو میں مکہ تلو کرما تو ٹریا میں ایک نشانی میں دعویتا میں بیت المقدس گیا پھر بیت المقدس تو میں عروج پایا ہے سما اوریجا بہی لسما میں پھر اللہ دی طرف گیا آسمانہ دی طرف گیا پہلا دوجا تیجا چوتھا میں جنت کی سیر بھی کی تھی ہے آپ نے رب کو بھی میں لن بیک کے آیا تے باقیہ سارا ایک رات تھوڑے جائے حصے دا اے کون بندے کدی اکلے چاہے جڑے اکلے پجاری سنونا کیا ہے تو بڑا جھوٹ کوئی نہیں یہ تو بڑی بڑی کوئی نہیں ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ یہ جو نام کا نے نہ پیو دے راکٹ بڑے آیا نہ ہائی جہازان نہ بیتے تو تے تیارہ سی اور ٹائم آج تو 1500 سال پہلے نبی آتا ہے میں گیا آمین میں آیا آمین میرے پاک نبی واپس آگے اعلان کیتا ہم لوگا دے منہ بڑھ گئے پیاں دے تیرے سوچ گئے یہ بھی آج نبی نے چاہتا سی بیان کرے بندے نے منہ سوچے میں کہ بولو صحیح میرا کہتا بہت کاٹے بیٹھے میں کئی باری میں کیا ہے نبی کی شان بیان کریے
آپ کا میلاد، آپ کا معراج، آپ کا حسن، آپ کا شان، آپ کا نور بیان کریے کہ کئی بندیاں دے منہ تے سوچ منہ بنا لیں گے، حالانکہ منہ سے جان والی گل کوئی نہیں۔ اور جہاں کلمہ پڑھیے، سبحان اللہ جہاں کلمہ پڑھیے اور یہ شانہ بیان کریے اور یہ عظمتہ بیان کریے۔ میرے پاک نبی نے اپنا واقعہ معراج آپ بیان کیتا، جدو کیتا مکے دے کئی بندیاں دے منہ لٹک گئے، وہ جناب سمجھ گئے، کہنے لگے نا مکے دا سب تو بڑا ملک اس وقت ابو بکر دے منہ تے جڑ گیا۔ حضرت ابو بکر دے منہ تے جا کے دروازے کھڑکاندا ہے، جناب ابو بکر صدیق نے فرمایا اے ابو جہل کدے آیا؟ کہنے لگا میں نے گل دس، وہ ذہن سی ابو بکر ابو جہل دے یہ بہترین موقع ہے، ابو بکر سارا کچھ مان سکتا ہے پر آ نہیں مان سکتا کہ بجائے سب آسمانہ دی سیر بھی کرے، بیت المقدس دی امامت بھی کرائے، پھر جنت بھی ویکھے، پھر اللہ بھی ویکھے، پھر آنے تے کنی میرا پانی چلنا ہے کس طرح کام ہوئے۔ ابو بکر نہیں مانے گا، ابو بکر نبی کو پٹھ لائیں گے، یہ ذہن ہے کہ ابو جہل گیا ہے یا کہ دروازہ کھڑکایا ہے یا نگاہ مصطفیٰ اور میرے نبی نے یاد دروازہ کھڑکا کے آ گئے۔ اگر کوئی بندہ آ کے میں گیا میاں تے آیا میاں، بے حقیدہ صدیقی، بے حقیدہ صدیقی حضرت ابوبکر صدیق رو کہنے لگا کوئی بندہ آ کے میں گیا تے آیا۔ ابو بکر نے آکھیا کوئی آکے تے نہیں منیندہ، کوئی آکے تے نہیں منیندہ، آئین وقت بھی نہیں منیندہ، آپ دے شعور بھی نہیں مندہ۔ اس ویلے کہنے لگا پھر او کیا یاد ہے جنہ صاحب تو پہلا کلمہ تو پڑھے ہاتھ ہو رہی ہے، او کیا یاد ہے جدے واسطے تمہارا کھانا، او کیا یاد ہے جدے واسطے تمہارا قربان کر چھڑنا، او کیا یاد ہے جدیاں شانہ تو بیان کرنا ہے۔ جناب ابو بکر دا چہرہ لال سرخ ہو گیا، جلال چا گیا چہرہ، ابو بکر صدیق جلال چا گیا دے اور کھچا نہ مار تو دیاندہ سے کوئی بندہ ہون جدا نام پہ لینا ہے اور کوئی نہیں اور تے اللہ دا حبیب ہے، وہ اللہ دا اچھی بولو اللہ دا حبیب ہے اور جا بھی سکتا ہے تے آ بھی سکتا ہے۔ اے نظریہ ابو بکر دا، اے عقیدہ ابو بکر دا، اے سین ابو بکر دا، الحمدللہ 1500 سال بعد سنی ویڈیو عقیدہ رکھدا، یہ سنی کو بولو دوجہ مولا دا 1500 سال تو بعد ابو بکر عقیدہ سنیاں دے کول نبی جا بھی سکتا ہے، آ بھی سکتا ہے، عقل مننے تے بھاویں نہ مننے دماغ وچ گل آوے تے بھاویں نہ آوے۔ ابو بکر لوگاں پیدل تیرے ساڈے نبی دی زبان ساڈے آپ کوشش کرو تھوڑی دیر، ساڈے نبی دی زبان ساڈے آواز قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے نبی دی زبان ساڈے نبی دی زبان، ساڈے نبی دی زبان، ساڈے بات قرآن، کسے ہوئی دا بیان چنگا نہیں، کسے ہوئی دا بیان چنگا نا ساڈا سنیے دا کردہ دل نبی دے نظارے کو رچدا ہی نہیں۔
کولو دل نبی دے نظارے اچھا جی اب کچھ بندے تھوڑے سے سست نے کہ اللہ تے ڈوری سٹو اللہ مہربانی کرے گا اچھا اپنا فضل کرے گا کچھ نہیں ہوتا نبی کی نام کھولنے لگے دل نبی دے نظارے کولو ہاں کھول کے بابا دے بولا دل نبی دے نظارے کولو دل نبی دے نظارے کولو رجدائی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچوں سونا اے ہو جیا جگ وچوں ہاں جناب ابوبکر صدیق آندے نے اوے ابو جہل تو بکواس نہ کر ساڈا نبی جا بھی سکدا ہے تے آ بھی سکدا ہے سبحان اللہ یہ تو نبی دا دل خوش ہویا میرے پاک نبی نے آکھیا انت صدیق انت صدیق کائنات دا سب تو بڑا سچا ویکھنا جے تے میرے ابو بکر صدیق نو ویکھ لو سبحان اللہ کائنات دا سب تو بڑا صدیق سنیا دا الحمدللہ کیدا جنوں نبی جدے تے اعتماد کرے اور جدے تے نبی اعتماد کرے سنی کیوں بد اعتمادی کرے سنی بھی ہوتے تھے اعتماد کرتا ہے جدوں میرے جناب نبی نے خود امام دا مصلی لکھتا ہے پڑھو بخاری میرا پاک نبی آدھا مصلی میرا ہوئے گا قدام ابو بکر دا ہوئے گا امام دا ابو بکر دی ہوئے گی سارے صحابہ پیچھے سے امام دے کہہ کے کھڑے ہوں گے کوئی بندہ نہیں بھی کھا سکتا ابو بکر مصلی سے کھڑا ہوئے تھے علی آکے میں کو نہیں پڑھنی وہ بھائی اگر نہیں اٹھا سکتا پھر بدماشیاں نہ کرو بدماشیاں نہ کرو جدے تے ایمان جدے تے اعتماد نبی نو بھی ہے جدے تے اعتماد مولا علی نو بھی ہے کچھ کہہ رہے جدے تے اعتماد مولا حسن نو بھی ہے جدے تے اعتماد مولا حسین نو بھی ہے جدے تے اعتماد حضرت امام زین العابدین نو بھی ہے نہیں کوئی نہ پہ بندے جدے تے اعتماد امام محمد باقر نو بھی ہے امام جعفر صادق نو بھی ہے جدے تے اعتماد حضرت امام حسن رضا علی رضا موسیٰ کاظم علی نقی علی تقی حسن عسکری یارہ امام علی اعتماد ابو بکر تے سارے سنیان کی اعتماد ہے وہ کون یارے من مصطفیٰ اور میرے نبی دا پیارا یار حضرت ابو بکر صدیق اور چلو میرے پاک نبی دے وصال تو بعد ایک گل دے لے کر لو کوئی سنیاں نے نام خلیفہ نہیں بنایا یا آدھا نے بنایا بولو تو صحیح ہے سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے خلیفہ بنائے سبحان اللہ میرے پاک نبی نے صحب تقوی بھی ابو بکر نو آکیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صحب تقوی بھی آکیا پرہیزگار نبی نے قریبی بھی ہے نبی نے مصلی سے بھی کھڑا کیتا ہے خلیفہ بنان والے سارے صحابہ کٹھے ہو کے اندر جائے تو بعد خلیفہ ساڈا ابو بکر حضرت ابو بکر یہ وہ ذات ہے جنہاں تے سارے نے اتفاق کیتا ہے لڑائی پہ چلی سی حضور نے وصال تو بعد انصار جڑے مدینے دے رہن والے ہیں بولو یار مدینے دے رہن والے آندے ہیں خلافت ساڈا حق ہے نبی تو بعد اسی خلافت سنبھال نہیں تے جڑے مہاجر سن وہ آندے ہیں ساڈا حق ہے اساں نبی دے پیچھے اپنی جاناں دتے ہیں اساں اپنے نبی واسطے وطن قربان کیتے ہیں اساں اپنے قبیلے چھڈے
اسا نبی واسطے اپنے وطن چھڑ کے مدینے پردیس سے جا وسنے ہجرت کیتی ہے خلافت ساڈا حق ہے مہاجر جڑے انصار سن مدینے دے واسی وعدے سن اسا تانوں بھائی بنایا اسا تانوں اپنی جائیداداں دا حصے دار بنایا اسا نبی دے کہن تے سب کچھ تواڈے واسطے پیش کر دیتا ہے خلافت ساڈا حق ہے یہ جھگڑا جدوں پیدا ہویا حضرت عمر کھڑے ہو گئے چلو یا اللہ حضرت عمر کھڑے ہو کے آندے نے نہ لڑو تسی سارے نبی دے غلام ہو لڑائی نہ کرو میں ایک بندے دا نام پیش کرنا خرگنا نہیں یار بولنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لڑو نہیں میں ایک بندے دا نام پیش کرنا مینوں یقین ہے سارے دا اعتماد اس بندے تے ہوے گا سارے او دا ادب کرن بولے سارے او دا احترام کرن والے نے آکھن لگے بولو کیڑا بندہ ہے ہائے کیڑا بندہ ہے حضرت عمر کھڑے ہو کے کہنے لگے اگر میرے دل دی آواز سن دے ہو پھر اپنا خلیفہ ابو بکر صدیق نو بنا لو نہیں جڑا سنی ہوڑی نہیں بولدا کھائے لڈو تے بولے ہوڑی کیڑی کتاب وچ لکھیا کھائے یار بھی تے بولے ہوڑی اور کھائے نبی دا ملاد تے بولے ہوڑی اونچی بولو حضرت محترم میں کرے حضرت عمر نے نام تجویز کیتا اے میرے نبی نے منگیا یار حضرت عمر نے کہا آج تو بعد خلیفہ المسلمین ابو بکر صدیق جاؤ اپنی ابیانی ساری کتابوں میرا کھلا چیلنج ہے میں چھوٹا جا مولوی سنیاں دا نوکر مگر میرا چیلنج ہے جدو عمر نے اس وقت اعلان کیتا ہے میں ایک صحابی بکاؤ جن نے آکھیا میرا نہیں منیندہ میں ابو بکر نو خلیفہ نہیں بندا بکاؤ اگر نہیں بکا سکتے پھر من جاؤ متفقہ صحابہ جمعی آیا جڑا خلیفہ ہے اودا نام ابو بکر صدیق منہ نہیں سجانا اندروں بغض نہیں رکھنا اے غصہ نہیں چڑھنا میرا دوجا اعلان سن لو اگر ایک دن بھی علی نہ خلیفہ نہ چاہتے ہوندے تے ابو بکر خلافت چالی نہیں سی سکدی علی نہ خلیفہ نہ مندے ابو بکر دی خلافت چالی نہیں سی سکدی ابو بکر دے نال تائید مولا علی دی نہیں کھٹ رہا تائید مولا علی دیئے تا خلافت چلی میں اگے سن لو خلیفہ ابو بکر متفقہ اسلام دے خلیفہ بولو یار آجا نہیں متفقہ اسلام دے خلیفہ متفقہ صحابہ دے خلیفہ او متفقہ امت دے خلیفہ اللہ بھی ہے ناتے راضی ہو گیا اللہ بھی ہے ناتے راضی خلیفہ بڑھ گئے ابو بکر صدیق اسلام دے پہلے خلیفہ نظام نبی دا خلیفہ ابو بکر خلیفہ ابو بکر نظام میرے نبی دا کتنا سونا منظر ہو سی اسی تے روڑ گئے چھوٹے کھا مر چلے ہیں سانو نہ نبی دا نظام کوئی دینا تے نہ کوئی خلیفہ ایسا ملنا بولو ہر پاسے تماشے لٹ مار جنہیں گل بندہ ہوئے پورا کرو مجرم بار بے گناہ جیلائیں اے نظام ہر پاسے تماشے نظام نبی دائے ہوئے نہیں بولندہ ہے اپنے سیاستانا تو ڈرتے ہو شوقے ہو بیندے ہو خانمہ میں موت نہیں بیندے پر کچھی کہتے ہو رہا نظام نبی دائے ہوئے خلیفہ ابو بکر صدیق ہوئے تے بندے
بندے منہ بنا کے آخر سا زکات ہوں نہیں دینی. پہلا فتنہ جڑا اٹھیا وہ اٹھیا زکات دے منکراں دا. کچھ دنوں تے مہینیاں تو بعد بندے اٹھ بیٹھے ہو نہ کیا ہے ٹیکس زکات 2.5 روپے سینکڑا کوئی نہیں دینی. یہ کدے واسطے سی؟ نبی نے کیوں لاگو کیتی ہے؟ اللہ نے کیوں لاگو کیتی ہے؟ غریباں دا بھلا سوچیا ہے. ہاں یہ کوئی امیراں تے نہیں نہ لگدی. کناں لگدی؟ غریباں مسکیناں یتیماں. اللہ نے انہوں لاگو کیتا ہے. میرے پاک نبی نے لاگو کیتا ہے. 2.5 روپے سینکڑا صاحب حیثیت غریباں دا حق کڈیا کرو. کڈیا جنہاں تے لاگو ہے کڈیا کرو. کچھ مدت تو بعد کئی بندے مکر گئے کہنے لگے نہیں دینے نہیں دینے. نبی دے ہوندیاں دیندے رہے. بعد کہنے لگے نہیں دینا. اسلام جاتی پیا کردا ہے. جناب عمر رضی اللہ حضرت ابو بکر صدیق سبحان اللہ سارے صحابہ نو اکٹھا کر کے آندے نے تہاڈا کی مشورہ ہے؟ سبحان اللہ تے زیاد زکات دے منکراں واسطے تہاڈا کی مشورہ ہے؟ کسی آکھیا نہیں کر دیو کسی آکھیا نہیں کر دیو. بلکہ ایک صحابی کہنے لگا کہ نرم ہاتھ اور ابو بکر آندے نے کیوں ہولا؟ آندے نے کلمہ ہی نہ چھڑ جان. اسلام ہی نہ چھڑ جان. اور سوچی بیٹھو انج دے بندے تے پاکستان وچ بھی ہے جڑے زکات تو چل کے مرضی بن جاندے نے. جڑے زکات تو چل کے اپنا اکاؤنٹ مرضیاں والے کھاتے کھلا ہوندے نے. بندے ہی پاکستان بندہ دیا پترا لعنت تیرے کی لات کیسا مسلم ہے؟ 2.5 روپے سینکڑے تو چل کے مرضی پیا بننا ہے. 2.5 روپے سینکڑے تو چل کے اسلام دا دامن پہ چھڑنا ہے. 2.5 روپے سینکڑے تو چل کے نبی دی غلامی چوں پہ نکلنا ہے. افسوس تیرے تے اسا کیا ہاتھ ہونا رکھو اسلام نہ چھڑ جان. جناب ابو بکر نے کیا گل میری سن لو. کوئی رہندا ہے تے رب سبحان اللہ تیرا لعنت سب کہہ سبحان اللہ. کوئی رہندا ہے تے رہے کوئی مردا ہے تے مرے کوئی جاندا ہے تے جائے. جو حکم اللہ دا ہے تے اللہ دا رسول سبحان اللہ وہ میں ٹر جا. جو اللہ دے رسول دا حکم ہے ابو بکر پورا کرائے گا. میں تلوار کرنی پئی کٹاں گا. جہاد کرنا پیا میں کراں گا. ابو بکر نے تلوار کٹ کے جہاد کر کے زکات لئی. زکات لئی. ہاں زکات دینا ہے. تسی بھی پڑھو تے پاکستان دے سارے امیر بن جان تے کوئی غریب رہ جان. اسلام دی کوئی اس شک تے عمل کر لو. ہر ایمانداری نال بندہ زکات کٹے کوئی غریب نہیں رہندا. مانگتی نہیں رہندا. حضرات محترم عرض کر رہے ہیں تلوار نال دیو زکات. دوجا ایک فتنہ اٹھیا ہے مدعی نبوت دا. ایک بندہ مسلمہ کذاب کھڑا ہو کے آندا میں نبی آج تو بعد خلیفہ ہوتا ہے ابو بکر. سبحان اللہ. خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق. کئی صحابہ ہوتے ہیں کیا جناب ایک کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ختم نبوت دا سب تو پہلے پیرا دین والا میں ابو بکر. میں قربان سب تو پہلا ختم نبوت دا پیرا ابو بکر صدیق دے گا. میری گردن جاندی ہے تے جائے میرا سب کوئی قربان ہوتا تے ہو جائے. پر جڑی ختم نبوت دی مہر ہے میں انہوں بحال رکھاں گا. میرا نبی آخری نبی آدھی نہ لکیتا بولو تجھے اللہ ہمت دے. میرا نبی آخری نبی ہے.
ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی. سبحان اللہ. میرا نبی آخری نبی ہاتھوں سے ہوئی. یہ جدو مجمع لگ گیا ہے کمان ابو بکر پہ کرتے ہیں. ایک پاسے جھوٹے نبی والے ایک پاسے سچے نبی. سبحان اللہ. مجمع لگ گیا میدان لگ گیا ہے. ایک پاسے اور جھوٹے نو منن والے ایک پاسے آمنہ دے لال نو منن والے. اے مجمع لگ گیا. اللہ کو دو میں گھاری من دے اللہ کو دو میں گھاری من دے او بھی لا الہ الا اللہ اے بھی لا الہ او بھی اللہ اکبر اے بھی اللہ اکبر. اور پتہ نہ لگے نبی آ کیڑا سچے نبی آ کیڑا ہے. اس وقت پہلی باری برسر میدان مجمع دے اندر نعرہ لگیا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی دے نام دا نعرہ نعرہ رسالت جڑے ہیلے بول نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت اور ختم نبوت دا پہلا تے جنے او دا بیڑا گرک کیتا ہے او دا نام وحشی ہے. کہ وحشی جدو کلمہ پڑھیا یہ میرے نبی دے چاچے امیر حمزہ دا قاتل آئی. میرے نبی ڈاڈا دکھ سی. یہ آدھا ہر ویلے میرا کلیجہ تپیا رہنا سی. بڑی بڑی میرے غلطی ہوئی ہے میں نبی دے چاچے نو شہید کیتا ہے. اور کوئی ویلا آوے اسلام دے سب تو بڑے دشمن نو میں واسطے جہنم کرا. ہر ویلے یہ سوچدا رہندا سا. او من ویلا آیا جدو مسلمہ کذاب سامنے آیا تے ابو بکر نے مائیت وچ اس وقت نہ اسے کر پینا کہ تو واسطے جہنم کر چڑے گا. حضرت واشی کہتے مار دیتا ہوں مڑ اور اس سنت سے بڑے بڑے مسلمان پہ کرتے عمل. فرانس ہو گئے انگلینڈ ہو گئے ہالینڈ ہو گئے جرمنی ہو گئے دنیا دا کوئی خطہ ہے نبی دے عاشق موجود کوئی مستاق رسول مل جائے اوتھے ہی اٹھ ویندے. جے پاکستان وچ چپل مارے ممتاز قادری ورگے تے بھی اٹھ ویندے. عامر چیمے ورگے تے بھی اٹھ ویندے. ہندوستان وچ پھر غازی المدین جیسے اج بھی نبی دے عاشق موجود نے. لوگوں میں گل مکانا چاہنا میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت وصیت آتے وصیت آتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہوں بلایا ہے نا وہ خدا نام علی آخری وصیت بندے جان ہوئے پتہ لگ گیا کہ میں ہوں جانا کوئی ہوتا ہے جڑا خاص جنہوں بلا کے نصیحت کی جاتی ابو بکر نے جنہوں بلایا ہے وہ نام علی ڈنگ کے نچوڑ جادو آیا سر چاہ کے بولے یا علی جنابی بکر نے کہا یا علی حاضر میں ابو بکر حکم ہوئے. جنابی ابو بکر نے کہا میری دو نصیحتاں نے ایسے کام پانی جو بولو نکی ہو بابا نو بیٹھے خدا نے پھر نہ کتے بھی کوان نہ نصیحتے بابا نکی ہو نو بیٹھے پھر بول کے آپ سبحان اللہ. میرے جنابی ابو بکر نے کہا یا علی دو نصیحتاں کیڑی کیڑی ابو بکر نے میری بیوی موجود
میں نکاح کرا تے علی نال کرا او دے تو بہتر میں نکاح کو نہیں لگا یہ مولا علی کو کون کہہ رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی حضرت کہ میرے تو بعد میری بیوی آکھیا مینوں اجازت دیو میں ابو بکر نال نکاح کر مولا علی نال نکاح کر تے میں انہوں اجازت دے چلی سبحان اللہ نصیحت کرنیوں دی گود وچ ایک چھوٹا جہا بچہ ہے سبحان اللہ جس کا نام محمد ہے سبحان اللہ محمد بن ابی بکر سبحان اللہ اے یتیم ہو جائے گا اینو یتیمی دا احساس نہ ہون دے سبحان اللہ اینو باپ بن کے دکھائیں سبحان اللہ مولا علی نے انکار نہیں کیتا نہ کہ جو تساں حکم کر چڑیا علی پورا کرے گا سبحان اللہ اور نتیجہ باپ بن کے محمد بن ابی بکر کو پالیا تے علی نے پالیا سبحان اللہ آپ دی زوجہ نے بعد نکاح کیتا ہے تے علی نال کیتا ہے سبحان اللہ ابو بکر دی اجازت نال کیتا ہے سبحان اللہ اونچی کہہ دو سبحان اللہ ہاں دوجی نصیحت تے آخری تے اینڈ والی نصیحت یا علی جدو میرا جنازہ اٹھے جدو میرا جنازہ اٹھے میری چار پائی اٹھا کے روضہ رسول پہ لے یا علی میری چار پائی اٹھا کے روضہ رسول دے سامنے رکھ دے اجازت نہیں نبی کولوں سبحان اللہ اجازت نہیں نبی کولوں تے جناب بکر دی عقیدے دا اجے تک ذہن دا پتہ نہیں ہو لگا اجازت نہیں نبی کولوں قبر تے جا کے آکی سونیا تیرا یارے گار آیا اج یارے مزار بھی بڑھنا چاہتا ہے اجازت دے میں دفن کر دے دیا ابو بکر صدیق دی عقیدے دا پتہ لگ گیا اور دنیا والیو ابو بکر دے ذہن دا پتہ لگ گیا ابو بکر دا عقیدہ نبی اج بھی زندہ ہے سبحان اللہ نہ صرف زندہ ہے جڑا آن والا ہے وہ نبی ویلدا بھی سبحان اللہ او دے نبی سوالاں دا جواب بھی دیندا ہے سبحان اللہ یہ عقیدہ صدیقیہ تیرے جا کے پوچھ لوی اگے علی بیٹھے نے انہاں نے نہیں آکھیا کہ کیوں یہ عقیدہ بنا کے جڑا ٹری جاندا ہے جڑا مر جائے ماری جاندا ہے انہاں بول سکدا نہ سن سکدا ہے اگے علی بیٹھے ہوئے نے ایک باری بھی انہاں جواب نہیں دتا ہے نہ کر بلکہ علی بھی آندے نے اے ابو بکر جڑی نصیحت کا کرنا ہے علی پوری کرے گا سبحان اللہ یہ عمل کرے گا پھر دنیا نے دیکھے ہے ابو بکر دا وصال ہویا ہے کندہ علی دے جنازہ ابو بکر دا چھڈ پہ کے بولے نا تھوڑے ساڑ کڑ کے بولے تھوڑا جا اچھی بولے حضرت محترم عرض کر رہے ہیں حضرت کیسا منظر ہوئے گا کندہ علی دا مدینہ شہر گھوم میں میرے تارے موقع میں شیر پڑھ دیں عاشق کا جنازہ ہے سبحان اللہ پڑھو میں تھوڑا سا یہ غصہ نہ ہو کر گئے مل کے پڑھے جی عاشق کا جنازہ ہے ذرا گھوم کے نکلے کوئی عاشق کا جنازہ ہے ذرا گھوم عاشق کا جنازہ ہے ذرا گھوم کے نکلے آقا کی گلی ہے آقا کی گلی
انہوں نے میں اپنی کانوں میں کیا کنڈا بھی کھول گیا اور آواز بھی آئی، ثابت ہو گیا یہ سنی والا نبی ہے، نبی آج بھی زندہ سب شان صدیق فاروق دکی دساں جنہ دا کیتا ہے اللہ نے اونچا شان سب دے گنبد اندر جو بچدی سی تھا کملی والے دے یاراں دے کمیاں دعا کر اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاجی قبول فرمائے اور اپنے سونے نبی دی سچی غلامی نصیب فرمائے